پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا تو ہر ستم بیٹیوں پہ تھا. عورت نام کو جینے تک کا ادھیکار نہیں تھا. میں تو بیٹیوں سے بھی بار بار ایک بات کہتا ہوں، جب کبھی سر سے دوپٹہ سرکنے لگے نا تو پھر آمینہ کے لال کے احسان کو یاد کر لینا. کبھی بنا دوپٹے کے تیرا بھی جی چاہ کے کسی میلے میں جانے کو تو علی کی زینب کا پردہ یاد کرنا. اگر تیرا بھی من چاہے کہ دنیا تماشے کر رہی ہے تو میں بھی آ کے فیشن کے لیول پہ آ کے اپنے جسم کی اپنے حسن کی نمائش کروں تو پھر مصطفیٰ کی فاطمہ کی زندگی یاد کر لینا. آج دل دکھتا ہے یار، دل دکھتا ہے. آج سوشل میڈیا نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نام فاطمہ ہے اور ریلز اس کی دیکھو سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہے. نام زینب ہے، سوشل میڈیا پہ عزت کی نیلامی ہو رہی ہے. ٹکے ٹکوں کے لیے ہماری قوم کی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے. باپ بھی کہتا میری بیٹی کے 3 لاکھ فالوور ہے، میری بیٹی کے 70,000 فالوور ہے، میری بیٹی کو آدھا ہندوستان جانتا ہے. آگ لگے ایسے فالووروں کو جو صرف جاننے کے لیے اور صرف حسن کے متوالے ہوتے ہیں، جو صرف تیری بیٹی کی عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں. کیا کرو گے ان فالووروں کا جو مرنے کے بعد کام نہ آ سکے؟ اگر فالوور بنانا ہے تو رب کے فرشتوں کو فالوور بناؤ، رب کے چاہنے والوں کو فالوور بناؤ. دعوے کے ساتھ کہتا ہو اگر تیری لاش ان فالووروں کے بیچ میں 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ کے بیچ میں ہوگی، کوئی تجھے ہاتھ لگانے نہیں آئے گا. لوگ تیرے جسم سے ڈلیں گے. کیا کہ اچھا ہو تو کنیز فاطمہ زہرا بن جا اور تیرا جنازہ چلے گا. خدا کی قسم ولی بھی بڑھ بڑھ کے کاندے دیں گے، علماء بڑھ بڑھ کے کاندے دیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کوئی کہے گا پٹھان کی بیٹی کا جنازہ ہے، کوئی کہے گا ٹھیکیدار کی بیٹی کا جنازہ ہے. لیکن فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ، تم نہیں جانتے ہو یہ کنیز فاطمہ زہرا کا جنازہ جا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت بیٹی کانفرنس، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ محمد رضا صاحب قبلہ. میری قوم کی بیٹیوں، زندہ باد زندہ باد. عمر زندگی کٹ جانی ہے، ڈالر کے سہارے بھی کٹنی ہے اور رب کی رحمت کے سہارے بھی کٹنی ہے. زندگی تو کٹنی ہی ہے. او بھائی جی وہ بھی رکھے گئے جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، جی وہ بھی رکھے گئے جو جہازوں میں اڑ رہے ہیں. لیکن کسی کی قبر میں تم نے سونے کی چادر بچھتی نہیں دیکھی ہوگی. سب کو مٹی میں لیٹنا ہے، سب کو مٹی میں لیٹنا ہے. غیرت آتی ہے. یہ ریلز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ناچنے والی کون؟ ہماری بیٹیاں. آج سارے رو رہے نا، سارے رو رہے ہیں ارتداد ارتداد ارتداد. مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، کوئی اثر ان کی تقریروں میں نہیں ہو رہا ہے. یہ روک نہیں پا رہے. کہیں مجھے بتا تو سکی رب نے تجھ کو تیرے گھر کا ذمہ دار بنایا تھا، مجھے بتا تو سکی تو نے اپنے گھر کا کتنا خیال کیا. کاش تو نے شریعت مصطفیٰ کو فالو کیا ہوتا تو آج تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اپنی بربادی کا ذمہ دار دوسروں کو نہ ٹھہرایا کرو. اور میں آپ کو بتا دو یہ تو سبھی نے جانا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو جاتی ہے وہ جنت کا اللہ تعالیٰ اس کو پروانہ عطا فرما دیتا ہے. لیکن خالی 3 بیٹیوں کا نکاح کر دینا کہ جنتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اس سے پہلے 3 کام ضروری ہے. آپ جانیے تو سکی 3 کام کون سے ضروری ہے. جب اللہ بیٹی دے تو اس کا نام وہ رکھو جو رب کو بھی پسند ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو. جب وہ نام رکھ چکو اس کے بعد اس کو ایسی تربیت دو، وہ تعلیم دو جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے. اب تم مجھے بتاؤ تو سکی تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، مولانا ذرا بتاؤ بیٹی آئی ہے کیا نام رکھا جائے؟ تو مولوی نے تو یوں پڑھا تھا نا، میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی محبت میں، میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، قیامت کے دن میں اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا جو میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا. مولوی نے سر اٹھایا کہا جاؤ بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو. تم نے کہہ دیا مزہ نہیں آیا، یہ تو اولڈ ہو گیا ہے، کوئی نام نیا نام بتاؤ. کہا اس سے زیادہ نیا نام کون سا ہوگا، اس سے زیادہ خوبصورت نام کوئی نہیں. تم پلٹ کے آئے، تم نے بیٹی کا نام کہاں سے
لیا کہ اس کا نام سارا رکھو، اس کا نام ثانیہ رکھو، اس کا نام فنا رکھو. تم نے ایکٹریسوں کے نام اٹھائے اور اٹھانے کے نام بیٹیوں کے رکھ دیے. اس کے بعد جب نام کی نحوست آئی ہے اور تمہاری بیٹی بغیرت ہو کے گھر سے نکلنے لگی ہے تو تم نے یہ کہا بیڑا مولویوں نے غرق کیا ہے. نہیں، خدا کی قسم بیڑا تم نے غرق کیا ہے. اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہوتا تو اس کی رگ رگ میں حیا ہوتی. ایک ایک سانس کے اندر اس کے اندر خاتون جنت کی محبت ہوتی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان تمہیں اللہ پہلا نام رکھنا تھا. سبحان اللہ سبحان اپنی اللہ. بچیوں کا نام اچھا رکھو. کیا رکھو گے پہلا نام؟ زور سے، زور سے. یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ کیا نام رکھیں گے؟ یہ نام رکھا جانا چاہیے. مبارکباد پیش کرتا ہوں معراج بھائی کو، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. واہ سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، کیونکہ نام کا اثر ذات پہ ہوتا ہے. بے شک. نام کا اثر ذات پہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو نام رکھنے میں گڑبڑی کر دی. نام رکھنے میں گڑبڑی. اگلی بات پھر ان کے بعد ان کی تربیت ہونی ہے. تربیت کیسی ہونی ہے؟ ہم جو تربیت دیتے ہیں ذرا غور کریں. ہماری تربیت، اللہ معاف کرے برا نہ مانیے گا، عید ہے، تہوار ہیں. آج مارکیٹ میں شرم والے کپڑے خریدنے چلے جاؤ نا ریڈی میڈ، تو ایک کپڑا بھی حیا والا مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے. یہ کنڈیشن ہے. اور کسی مسلمان سے کہو نا عید پہ یار کیا بیچ رہا ہے، کہتا مولانا تمہیں کیا معلوم، چل ہی یہی رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا، یہی چل رہا ہے، اب جو چلے گا وہی تو بیچیں گے، اس کے علاوہ کچھ چل ہی نہیں رہا ہے. آپ ذرا غور کریں، خریدنے والا کون تھا عید پہ کپڑے؟ مسلمان. بولیں مسلمان تھے نا. بیچنے والے کون تھے؟ زور سے مسلمان. پہنا کس دن گیا وہ کپڑا؟ اور زور سے. عید کیوں ہوتی ہے؟ عید کا مطلب کیا ہے؟ کیوں عید ہوتی ہے؟ آپ بتائیں گے کیوں یہ خوشی منائی جاتی ہے؟ 30 روزے ہو گئے اس لیے، اب روٹی کھانے کے دن کھل گئے اس لیے. 30ویں دن جو روزے مکمل ہوتے ہیں، چاند نظر آتا ہے، عید جو منائی جاتی ہے نا، وہ اس چیز کی خوشی ہوتی ہے ہمیں رب نے اس ماہ مقدس کے صدقے میں معاف کر دیا ہے. یہ مطلب عید کا ہوتا ہے. ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اور پوچھو ان علماء سے، یہ آپ کو بتائیں گے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. حرام روزہ رکھنا حرام ہے. کس کے لیے روزہ ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے نا. کس کے لیے رکھتے روزہ یار؟ اللہ کے لیے. لیکن عید کے دن روزہ رکھنا، سارے بولے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، عید کے دن روزہ رکھنا. اور زور سے. کیوں؟ کیونکہ اس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے. اس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا حرام ہے. اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اب مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے آپ کی دعوت کی، آپ ویسا چہرہ بنا کے آتے ہو جیسا مولوی کو پسند ہے. میں اس لیے تقریر کرنے آیا کیونکہ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا ہے. ہم جس کے دروازے پہ جاتے ہیں بلاوے پہ، کوشش یہ رہتی ہے اس کو ہم سے ناراضگی نہ ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، عید کے دن ہم تو رب کے مہمان تھے اور خوشیاں بھی اس لیے منائی جا رہی تھی کہ عید کا دن ہے. آج ہم گناہوں سے صاف ہو گئے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا ہے. جیسی عید کے دن سورج نکلا ہے، ہماری بیٹیوں نے بغیرتی والا لباس پہنا، ایسے کپڑے جن میں بدن نظر آ رہا تھا. عید کے نام پر عیاشیوں کے بازار گرم کیے گئے، چوراہوں پر بیٹیاں بے پردہ گھومنے نکل گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت فرشتے کیا کہتے ہوں گے جس دن تمہیں عید کی خوشی کے اندر روزے رکھنے کو حرام کیا گیا، تمہیں رب کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. اس دن ہماری بیٹیوں نے بغیرتی والا لباس پہنا اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا کہ رمضان پر عبادت کی ہے، ابھی مہینہ گزرا ہے، دیکھو تو بارش نہیں ہو رہی ہے. بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اس کو ناراض کرو گے تو بارش کہاں سے ہوگی، رحمت کیسے آئے گی؟ اے میری قوم کی بیٹیوں، فیشن میں کچھ بھی چلتا ہو، تمہیں ڈیزائن نہیں دیکھنا ہے. اگر دیکھنا ہے تو لباس فاطمہ زہرا دیکھنا ہے، مصطفیٰ کی پسند دیکھنا ہے. دنیا کچھ بھی پہنے، تم وہ پہنو جس کو خدا پسند کرے، مصطفیٰ پسند کرے.